قرآن کریم کو جلایا جا رہا ہے، امت کے دلوں کے اوپر خنجر چلایا جا رہا ہے اور ہم خاموش بیٹھے ہیں۔ آج ایک عورت نے قرآن پاک کو جلا کر پوری امت مسلمہ کے دلوں کو جلایا ہے۔ اللہ پاک کا کلام ہدایت کی وہ کتاب ہے کہ جسے اس سرزمین کے اوپر سب سے مقدس کتاب کہا گیا ہے، کہ جس کے اوپر ایمان لانا ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ آج وہی قرآن پاک دنیا کی گلیوں کے اندر جلایا جا رہا ہے اور امت مسلمہ سوئی ہوئی ہے۔ اے امت مسلمہ، کیا تمہارا ضمیر مر چکے ہیں؟ کیا تمہارے دلوں کے اندر ایمان کی کوئی چنگاری باقی رہی ہے یا نہیں رہی؟ کیا تمہارے دل اس وقت تک بھی نہیں دہلتے کہ جب تم اپنے رب کا کلام جلتا ہوا دیکھتے ہو؟ یہ محض ایک صفحہ نہیں جلا، یہ ہمارے عقیدے کے اوپر حملہ کیا گیا ہے، یہ ہماری غیرت کا جنازہ نکالا گیا ہے۔ ہمارے حکمراں اب بھی سو رہے ہیں، مسلمانوں کے ووٹوں کے اوپر اقتدار کے اندر آنے والے، اسلام کے نام کے اوپر اقتدار کے مزے لوٹنے والے، آج تم کہاں ہو؟ کیا تمہارے لب بند ہو چکے ہیں؟ کیا تمہارے دلوں کے اندر کوئی چنگاری باقی نہیں؟ کیا اللہ کی کتاب کے اوپر حملہ نہیں ہو رہا؟ کیا تم خاموش ہو؟ تمہاری خاموشی تمہارے خلاف کل بروز قیامت گواہی دے گی۔ قرآن ہمارا ایمان ہے، قرآن ہمارا فخر ہے، قرآن ہماری کتاب ہے جو 1400 سال سے دنیا کے سب سے بڑے انقلاب کی بنیاد ہے، کہ جس نے وحشیوں کو انسان بنایا ہے اور انسانوں کو مومن بنایا ہے، جو جنگلوں سے نکل کر دلوں کے اوپر حکومت کرتی ہے، جس کا ہر حرف نور ہے، کہ جس کا ہر حرف شفا ہے، جس کا ہر حرف ہمارے لیے ہدایت ہے۔ یہ صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں، یہ رب العالمین کا کلام ہے، اور جو اس کلام کو جلائے وہ دراصل اللہ کی عزت اور کبریائی کو للکار رہا ہے۔ اے امت مسلمہ، تم کب جاگو گے؟ کیا تم صرف رو دھو کر سوشل میڈیا کے اوپر پوسٹیں لگا کر فارغ ہو جاؤ گے؟ کیا تم صرف احتجاجی ریلیوں کے اندر نعرے لگانے کے اندر وقت گزار کر بیٹھ جاؤ گے؟ نہیں، اب وقت ہے کہ ہم قرآن سے اپنا ٹوٹا ہوا رشتہ جوڑیں۔ ہم دنیا کو بتا دیں کہ قرآن ہماری جان ہے، قرآن ہماری پہچان ہے۔ ہم اپنے بچوں کو قرآن سکھائیں تاکہ کل کو اگر اس کی توہین کرے تو سینہ تان کر ہمارے آنے والی نسل اس کا دفاع کرے۔ مسلمان صرف احتجاج نہیں کرتے بلکہ قربانی بھی دیتے ہیں۔ ہم وہ امت ہیں کہ جس نے قرآن کے ایک حرف کے بدلے جانیں قربان کی ہیں، جس نے بیت المقدس کے در و دیوار کی حفاظت کی ہے، جس نے اسپین، شام، مسلمان، ترکستان تک قرآن کا پیغام پہنچایا۔ لیکن افسوس آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم خواب غفلت کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں۔ دشمن ہمارے عقیدے کے اوپر حملہ کر رہا ہے اور ہم دکانوں میں سیل ڈھونڈ رہے ہیں۔ اے حکمرانوں، خبردار ہو جاؤ، اگر تم نے آواز نہ اٹھائی، اگر تم نے اس گستاخ عورت کے خلاف عالمی عدالتوں کے اندر قدم نہ اٹھایا، اگر تم نے امت کی ترجمانی نہ کی، تو تمہیں یاد رکھنا چاہیے، وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ۔ صاف الفاظ کے اندر سوال کیا جائے گا، تمہیں جواب دینا پڑے گا۔ جب میرا قرآن جلایا جا رہا تھا تو تم کہاں تھے؟ جب میرے بندوں کے دل ٹوٹ رہے تھے تو اس وقت تم کیوں خاموش تھے؟ تمہاری زبانوں کے اوپر کیوں تالے لگے رہتے؟ کہ اب بھی وقت ہے؟ قوم کو جگاؤ، اپنے دلوں کو جھنجھوڑو، قرآن کی حرمت کے لیے اپنی زندگی بدل دو۔ اگر آج ہم خاموش رہے نا تو کل ہماری آنے والی نسلیں قرآن کو جلانے والوں کو عبرت دینے کی بجائے ان کو طاقتور نظر آئیں گی۔ پیغام امت کے لیے ہے، قرآن کا دفاع صرف زبان سے نہیں، عمل سے کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو کہ وہ امت کو غیرت عطا فرمائے، امت کو جرأت دے، امت کو ہمت دے۔ اپنے علاقوں کے اندر قرآن کی کلاسی شروع کرو، اپنے بچوں کو قرآن سے محبت سکھاؤ، دشمنوں کو بتاؤ کہ تم لاکھ جلا لو، یہ وہ کلام ہے کہ جسے اللہ نے نازل کیا ہے اور وہی اس کی حفاظت کرے گا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔